بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآنی حقائق کی عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر اثر آفرینی۔ سیدنا عمر اور دیگر اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کی جس تربیتی نہج پر نشوونما ہوئی وہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اللہ کی کتاب قرآن کریم تھی۔ یہی وہ واحد سرچشمہ تھا جہاں سے ہدایت کی روشنی اخذ کی جا سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ رضوان کو یہی تلقین تھی کہ وہ صرف کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن ہی کو زندگی کا منہج قرار دیں۔ یہی وہ مرکزی خیال ہونا چاہیے جس کے تابع رہ کر معاشرے کے تمام افراد اور گروہوں کو تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ آیت جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بلا واسطہ سنی، ان کا ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ ان آیات نے ان کے دل کی طہارت، روح کی پاکیزگی اور کردار کی عظمت میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ان کی اقدار، احساسات، مقاصد، کردار اور علم و ہنر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم ہی کی روشنی میں پہچانا کہ کون سا اللہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں قرآنی آیات کے مفاہیم کوٹ کوٹ کر بھر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اپنے رب کا صحیح تصور حاصل کر لیں اور اس کا حق ادا کریں تاکہ ان کا دل صاف و فطرت مستقیم ہو جائے۔ اللہ پر اٹل ایمان اور یقین کامل صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتی تھی۔ ان کا کائنات، زندگی، جنت، جہنم، قضا قدر، انسان کی حقیقت اور شیطان سے جنگ، سب کچھ قرآن کریم اور ارشادات نبویہ کا مرہون منت تھا۔ قرآنی تعلیمات سے اخذ شدہ حقائق یہ تھے: اللہ جل جلالہ ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرا ہے، وہ ہر قسم کے کمالات سے متصف ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، نہ اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر برقرار ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، وہ بہت برکت والا ہے۔ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، اللہ سبحانہ تعالی ہی ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ظاہری ہو یا باطنی۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اور انسانوں کا ظاہر و باطن اسی پر عیاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کے ذریعے سے انسانوں کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے، جو لوح محفوظ میں بحفاظت ہے۔ وہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی محفوظ رہتا ہے، اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مناسب وقت میں اسے ظاہر فرما دیں گے۔ نہیں بھولتا انسان کوئی بھی بات، مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
بندوں کی تباہ کے خلاف مختلف امور اور ناپسندیدہ حالات کے ذریعے سے آزمائش فرماتا ہے تاکہ ان کے امتحان لیا جا سکے کون ان میں سے اللہ کی رضا و قدر پر راضی اور ظاہر و باطنہ اس کے سامنے سرنگو رہتا ہے، تاکہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ خلافت، امامت اور سرداری عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مقدر پر لعن طعن کرتا ہے۔ ایسے لوگ ناکارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں سونپتا۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، وہی سب پر غالب ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس بندے کو توفیق دیتا ہے اور اپنی تائید اور نصرت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ بے شک میرا یار و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیکیوں کا یار و مددگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اسے وحدہ لا شریک سمجھیں۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبودیت اور وحدانیت کی حدود قرآن کریم میں متعین فرما دی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کائنات کے بارے میں جو عقیدہ قائم کیا تھا، اس کا مرکز و مصدر قرآن کریم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کہہ دیجئے کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس کے اوپر سے گڑھے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھ دی، سب 4 دن میں، اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے جواب میں برابر ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ آسمان ایک دھواں تھا، تو اس نے اسی سے اور زمین سے کہا، آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے آئیں گے۔ تو اس نے انہیں 2 دنوں میں اور 7 آسمان پورے بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ زندگی کا فلسفہ بھی انہوں نے قرآن کریم ہی سے سمجھا کہ یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے تب بھی آخر کار ختم ہونے والی ہے، اور اس کا فائدہ چاہے بہت زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئی جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی، اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جنت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ قرآن کریم ہی سے اخذ کردہ تھا۔ وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے، ان آیات کی وجہ سے جنت کے حصول کا شوق ان کے رگ و ریشے میں سما چکا تھا۔ ان کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں،
کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آگ اور جہنم کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا وہ بھی قرآن کریم ہی سے حاصل کیا تھا۔ اسی تصور کی بدولت وہ اللہ کی شریعت سے سرمو انحراف نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا شخص واضح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا انہیں کتنی شدت سے احساس تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ کس قدر خائف رہتے تھے۔ وہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ رات کو گشت پر نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہیں ٹھہر گئے۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھا۔ آپ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ صاحب خانہ سورۃ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم اور اونچی چھت کی قسم اور بڑک کھائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ آیات سن کر فوراً بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم برحق ہے، وہ جس گدھے پر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے اور ایک باغ کی طرف چل دیے۔ وہاں دیر تک رکے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ بعد ازاں 1 مہینے تک ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا کہ انہیں کون سا روگ لاحق ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قضاء و قدر کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ فرمایا تھا۔ ان کے دل میں قضاء و قدر کا مفہوم پورے وثوق سے بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے اس کے تمام تر مراتب قرآن کریم سے حاصل کیے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرا بر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمان میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قضاء و قدر کے بارے میں جو صحیح اور مضبوط عقیدہ قائم کیا، اس کے نہایت مفید اثرات سامنے آئے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ انہوں نے قرآن کے مطالعے سے جانا کہ خود ان کی اور تمام بنی نوح انسان کی کیا حقیقت ہے۔ یہ حقیقت 2 بنیادوں کی طرح لوٹتی ہے۔ ایک تو یہ اس کی پہلی خلقت ہے جس کی بنا مٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا ہے اور اس میں روح پھونکی، اور دوسری خلقت وہ تسلسل ہے جو نطفے سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیات ہی سے یہ معرفت بھی حاصل کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اسے اچھی صورت اور معتدل قد عطا فرمایا ہے، اسے عقل، نطف و خیر و شر میں تمیز کرنا سکھایا ہے۔ علاوہ ازیں آسمان و زمین، اس کے مابین ہر چیز انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو اپنی محبت کا اہل بنایا ہے، اور ایسا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیشگی کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کلام الہی کے مطالعے سے انسان اور شیطان کے درمیان پائی جانے والی جنگ کی حقیقت کو بھی سمجھا اور جان لیا کہ یہ ازلی و ابدی دشمن انسان پر آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان ہی ہے جو برائی کے وسوسے ڈالتا ہے اور چھپی ہوئی شہوت کو بھڑکاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دشمن ابلیس کے خلاف جانب اللہ خصوصی مدد حاصل تھی۔ ان کی سیرت بتاتی ہے کہ وہ ازلی دشمن پر غالب آ گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم میں بیان کردہ آدم اور شیطان کے قصے سے یہ علم حاصل کیا کہ آدم بشریت کی بنیاد ہے، اور اسلام کی روح سے لازم ہے کہ انسان اللہ کا ہر حکم بے چوں و چرا مانے، مگر انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر دم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور پابندی سے توبہ و استغفار کرنے چاہیے۔ مومن کی زندگی میں توبہ و استغفار کی بڑی زبردست اہمیت ہے۔ مومن کو حسد اور تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے، گفتگو میں اعلیٰ اقدار اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب اور احباب کی روح، ارواح و قلوب کو پاکیزہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ پر چلتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق عادات اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر اپنا خاص کرم فرمایا، ایسے دین کی طرف ان کی رہنمائی عطا فرمائی جس میں بڑا سچا اور کھرا اور صاف ستھرا عقیدہ پایا جاتا ہے، جس نے ان کے سابقہ عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، وثنیت کے سارے ستون گرا دیے۔ اب نہ کسی بت کے بارے میں یہ عقیدہ باقی رہا کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے بیٹوں کا تصور، نہ ہی جنوں اور اللہ عز و جل کے درمیان رشتہ مساہرت، نہ کوئی ایسی کہانت باقی رہی جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے اور انہیں بدفعلی اور نحوست کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے۔ نہ مرنے کے بعد دوبارہ کبھی نہ جی اٹھنے جیسے باطل عقائد ان کے دل میں باقی رہے، بلکہ یہ سارے فاسد امور و عقائد ختم ہو گئے۔ ان کی جگہ ایک ایسے پاک و صاف عقیدے نے لے لی جو شرک سے پاک اور خالص توحید پر مبنی ہے۔ یہ دین حنیف ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا، اور یہ حقیقت ان کے دل میں ثبت ہوگی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا پانی ہے۔ جاہلیت کی لا حاصل زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ ایسی زندگی تھی جس میں کسی کے سامنے جواب دینا ہونے کا کوئی عقیدہ موجود نہ تھا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یوم آخرت پر مضبوط ایمان
مضبوط سے مضبوط تر تھا۔ وہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے۔ وہ اپنے اللہ کی اور اس کی طرف عبادت کرتے تھے جیسے وہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مکمل طور پر قرآنی اصولوں کے مطابق تربیت پائی اور اس مقدس کتاب میں بتائے گئے آداب اور فرائض دل و جان سے اپنائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی نوازش اور توفیق تھی کہ وہ ہر آن ہر گھڑی قرآن ہی کو اپنا امام مانتے تھے۔ قرآن نے ان کی عقل، دل، روح اور جان پر بڑے گہرے اور نمٹ اثرات مرتب کیے۔ حقیقت پر تو ان کی پوری زندگی میں جھلکتا رہا اور ان تمام تبدیلیوں کا باعث یہ تھا کہ انہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دین کی تربیت پائی تھی۔ والسلام جاری ہے۔